سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسند رسول پر رونق افروز معزز علماء اکرام، محترم سامعین اعظام، محترم بزرگوں و ہمعصر ساتھی، نوجوانوں، نونہالان قوم ملت، آئیے مراد مل کر انتہائی خلوص احترام کے ساتھ پائیدار دو جہاں حاصل کون و مکہ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باواز بلند: اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ کا مائک بہت آواز کھینچ رہا ہے. میں نے خطبہ پڑھا ہے اور اس نے حلق خشک کر دیا. درود پاک پڑھیے: اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. سبحان اللہ. میں نے آپ حضرات سے اس نبی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ جس پر شجر و حجر بھی سلام پڑھا کرتے تھے. شجر و حجر بھی سلام پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں کہ جو مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا. وہ پتھر تھے، آپ انسان ہیں. جب پتھر نبی کے لیے سلام میں سبقت کر سکتا ہے تو آپ تو پھر بھی انسان ہیں. درود پاک پڑھیے: اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا شفیعنا عند اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں. آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پر علماء اکرام، فقہاء اعظام، مفتیان اعظام، مدرسین، محدثین سب تشریف فرمائیں. شعراء اعظام، قراء اعظام سے یہ ممبر شریف جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اللہ رب العزت ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان سب کے فیوز علمی اور روحانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مجھے سب کا تعارف پیش کرانے کی شاید اب ضرورت نہیں ہے، چونکہ مجھ سے پہلے آپ تمام حضرات کا نام لے کر کے تعارف کرا چکے ہیں اور وقت بھی چونکہ زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہم سیدھے گفتگو پر آ جاتے ہیں. تھوڑی سی نعت پاک کے اشعار چند بس آپ حضرات سنیے، اس کے بعد گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز. علامہ سید ہدایت رسول رامپوری علیہ الرحمت والرضوان، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے بہت جگری، بہت گہرے دوست سید ہیں. رامپور میں ان کی قبر انور ہے، وہیں پر مدفون ہیں. انہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے سیوم کی فاتحہ، جسے آپ تیجا بولتے ہیں،
پیچھے کی فاتحہ کے موقع پر یہ کلام لکھا تھا. لکھتے ہیں مجھے بھی دکھا وہ ادا تاج والے، مجھے بھی دکھا وہ ادا تاج والے کہ جس پہ ہے پیارا خدا تاج والے. نہ تجھ میں خدا ہے نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے. سبحان اللہ. نہ تجھ میں خدا ہے نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے یہ شعر کہا ہوگا تو ان کی نظر یقیناً کلمہ طیبہ پر رہی ہوگی. کلمہ طیبہ پر ان کی نظر اور شہادتین پہ ان کی نظر رہی ہوگی. جب آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں جلالت کیا جہاں آخری حرف ہاں ختم ہو رہا ہے وہیں سے فوراً بعد محمد کی میم شروع ہو رہی ہے. ایک بھی حرف کا فاصلہ نہیں ہے. نہ تجھ میں خدا ہے نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے. تجھے کون سمجھے تجھے کون بوجھے، تو بے شک ہے سر خدا تاج والے. سبحان اللہ. زمانے کی کشتی کا حکم خدا سے، زمانے کی کشتی کا حکم خدا سے، تو ہے ناخدا باخدا تاج والے. سبحان اللہ. درودوں کے قابل سلاموں کے لائق، درودوں کے قابل سلاموں کے لائق، تیری شان صلی اعلیٰ تاج والے. سبحان اللہ. اور تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں، تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں لگاتا ہے تیرے رسا تاج والے. کون؟ تیرا پاک نائب تیرا سچا وارث، تیرا پاک نائب تیرا سچا وارث، تیرا بندہ احمد رضا تاج والے. تیرا پاک نائب تیرا سچا وارث، تیرا بندہ احمد رضا تاج والے. اور نلے کافروں سے مدد کوئی سننی، نلے کافروں سے مدد کوئی سننی، سلیح کل کے فتنے مٹا تاج والے. سبحان اللہ. اور صحابہ کے دشمن رہے خوار ہر جا، صحابہ کے دشمن رہے خوار ہر جا، محبوں پہ فضل خدا تاج والے، محبوں پہ فضل خدا تاج والے. اور تیرے واسطے میں ہدایت کی تیرے واسطے میں ہدایت کی تیرے، یہی ہے خدا سے دعا تاج والے. تیرے واسطے میں ہدایت کی تیرے، یہی ہے خدا سے دعا تاج والے. زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی، زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی، رہے نام احمد رضا تاج والے. اور ایک اور نعت مصطفیٰ میں فرماتے ہیں لکھتے ہوئے، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ. واہ. سبحان اللہ. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. اور منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمہ یا رسول اللہ. تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. یہ ایک دعویٰ ہے جو بلا دلیل نہیں ہے، یہ ایک دعویٰ ہے جو بلا دلیل نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حدیث پاک ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو دعا کرتا ہوں اس میں سے ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا، اور زیادہ کرو گے تو اچھا ہے.
عرض کیا اللہ کے رسول میں اس میں سے 2 حصہ آپ پر درود پڑھا کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھا ہے، اور زیادہ کرو گے تو بہت اچھا ہے. عرض کیا اللہ کے رسول میں 3 حصہ آپ پر درود پڑھا کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھا ہے، اور زیادہ کرو گے تو اچھا ہے. عرض کیا اللہ کے رسول میں سارا وقت جتنی بھی میری دعا کا ہے میں اس میں آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو اللہ تمہارا ہر کام بنا دے گا، اللہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا فرما دے گا. تو ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم جو یہاں پر جمع ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد مصطفیٰ کے لیے یہاں پر جمع ہیں. کائے کے لیے؟ میلاد مصطفیٰ کا جشن منانے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں. بے شک سبحان اللہ. یاد رکھنا چاہیے آپ کو کائے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کے اظہار کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. فرق ہے، ہم یہاں پر خوشی کے اظہار کے لیے جمع ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ تمام حضرات یہاں پر آئے، یہاں پر تشریف فرما ہے، یہاں پر تشریف فرما ہے. اور میں بس آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. وہ سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ کیا کوئی مجھے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے آپ میں سے کہ آپ کس لیے یہاں پر آئے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے. کیا کوئی یہ جواب دے سکتا ہے کہ میلاد کس طرح منانے آئے ہیں آپ؟ آپ میلاد منانے آئے ہیں، اتنا کہنا کافی نہیں ہے. آپ کس طرح میلاد منانے آئے ہیں کیا بتا سکتا ہے کوئی؟ نہیں، بہت بتا سکتے ہیں آپ، بہت آسان جواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کریں گے، آپ کے فضائل بیان کریں گے، آپ کے خصائل بیان کریں گے، آپ کے شمائل بیان کریں گے، آپ کے مناقب بیان کریں گے، صحابہ اکرام کا ذکر کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے واقعات بیان کریں گے، آپ کے معجزات کا ذکر ہوگا، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے مشتملات ہیں اس کے، کسی ایک چیز پر مشتمل نہیں ہے میلاد. میلاد مصطفیٰ کسی ایک چیز پر مشتمل نہیں ہے، کئی ایک چیزوں پر مشتمل ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتا سکتے ہیں. اچھی بات ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اور کوئی بھی دعویٰ بلا دلیل بیکار ہے. کوئی بھی دعویٰ بلا دلیل بیکار ہے. دلیل کیا ہے آپ کے پاس، وہ دے سکتے ہیں آپ؟ یہ ایک دعویٰ ہے. آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے. آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے. اس کی دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہم پیش کر سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن ہی میں اس کو تلاش کر لیتے ہیں. مگر اس کے بعد ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دعویٰ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب آپ فرمائیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ ایک دعویٰ ہے.
ابھی آپ نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ اگر تم اللہ سے، مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے حبیب سے محبت کرتے ہو تو دلیل چاہیے. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ محبت کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں تو محبت ادھوری رہے گی، پوری نہیں. محبت کا ایک تقاضا ہے، آپ کے محبوب کی محبت کے بہت تقاضے ہوں گے، مگر محمد مصطفیٰ سے محبت یا اللہ سے محبت کا ایک تقاضا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر مجھ سے یا میرے محبوب سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع اور فرما برداری کرو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تم یہ دعویٰ کرنے کے بعد اس تقاضے کو پورا کرتے ہو تو پھر جان لو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. واہ 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 واہ، زندہ باد. یہ ایک وعدہ ہے، بہت اچھے. پہلے دعویٰ ہے، پھر تقاضا ہے، پھر اس کے بعد وعدہ ہے. وعدہ ہے. واہ دعویٰ بغیر تقاضے کے بغیر اور تقاضا پورا ہوتے ہی وعدہ پورا ہو جائے گا. واہ واہ واہ. یہ وعدہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہ دوسرا وعدہ ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور یہ ایک اس پر فضل ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بہت اچھے حضرات. واہ. ایک عربی کا شاعر کہتا ہے ہائے ہائے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادق لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. واہ. خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. محبت کا دعویٰ کرتا ہے خدا کی اور نافرمانی کرتا ہے. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. لو کان حبک صادقا لأطعته، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو محبوب کی اتباع اور فرما برداری کرتا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ان المحب لمن يحب مطیع. یہ اصول ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے. یہ تو ہو گئی محبت. اللہ سے جو محبت ہے اس دعوے پر دلیل ہے تقاضا پورا کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ تقاضا ایک ہی ہو. ضروری نہیں ہے کہ تقاضا محبت کا ایک ہی تقاضا ہو. واہ واہ. یہ ایک خاص تقاضا تھا. اور ایک تقاضا آپ کو مل جائے گا پارہ نمبر 26 کے اندر، سورۃ الفتح کے اندر. قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. آیت کریمہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور محبوب کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ. اس کے بعد صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کیے جاؤ. آپ یاد رکھیے گا کہ تعظیم و توقیر مصطفیٰ مدار نجات ہے اور آپ کا عمل ذریعہ نجات ہے، مدار نجات. مدار نجات ہے محبت مصطفیٰ، تعظیم و توقیر مصطفیٰ، وہ مدار نجات ہے. بنیاد اس پر قائم ہے. اگر بنیاد کمزور پڑے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم جو محبت کرتے ہیں اس کے تقاضوں کو پورا کریں. تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کا عیب سننے اور محبوب کا عیب دیکھنے سے، محبوب کا عیب سننے سے بہرا اور محبوب کا عیب دیکھنے سے کیا ہے، اندھا ہو جاتا ہے.
یعنی نہ وہ محبوب کا عیب سن پاتا ہے، نہ محبوب کا عیب دیکھ پاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ جو آئے ہیں وہ نبی اکرم، میری ادھر توجہ سے بات سنیے، جب حضرت تشریف لائیں گے تو یہیں آئیں گے، حضرت یہی تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ ملاحظہ کریں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و صحبہ یا شفیعنا عند اللہ۔ تو تعظیم و توقیر مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ یہ اصل تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ جائز و مستحسن ہے۔ کیا ہے؟ بالاتفاق اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے کچھ بھی کہے تو میں آپ سے کہتا ہوں ایک مرتبہ اس کی ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کر بس اتنا پوچھنا کہ پیارے بھائی صرف اتنا بتا دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر آپ کو خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بار کہہ دو آپ کو کوئی خوشی نہیں ہے، اور یقیناً وہ نہیں کہہ سکتا، وہ یہی کہے گا کہ مجھے خوشی ہے۔ ایک سوال اس کے سامنے رکھ دو، اگر خوشی ہے تو اس کے اظہار سے کون سی چیز مانے ہیں؟ کون سی چیز آپ کو اظہار سے روک دیتی ہے؟ محبت کے اظہار کے اور پیدائش پر خوشی کے اظہار کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، اور یہ خوشی منانا ان کے لیے اس سب سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ آیت کریمہ پارہ نمبر 11 کی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سارے قول ہیں۔ یہاں پر فضل اور رحمت دو چیزوں پر خوشی منانے کے لیے کہا گیا ہے آیت کریمہ میں۔ کائے پر؟ فضل اور رحمت پر خوشی منانے کے لیے کہا گیا ہے۔ تفسیر بہت ساری ہے۔ فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد اسلام ہے، فضل سے مراد علم ہے، رحمت سے مراد اسلام ہے۔ لیکن ایک تفسیر سید المفسرین حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، کہ جن کے بارے میں امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمت و رضوان کا متفقہ فیصلہ ہے، جس کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر بیان کیا ہے، کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن پاک کا شان نزول بیان کرے، آیت سے متعلق گفتگو کرے، تو وہ ان کی تفسیر مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور سرکار سید شاہد میاں صاحب قبلہ، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، فیضان اعلیٰ حضرات، فیضان اعلیٰ حضرات، فیضان اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ، حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں اور حضرت کی زیارت کیجئے۔ آپ بیٹھ جائیے تمام حضرات۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، آپ چہرہ انور کا دیدار کیجئے اور فیوز علمی اور روحانی سے مالا مال ہوئیے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں گے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فضل اور رحمت کی کئی ایک تفسیریں ہیں. اس میں ایک تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی تفسیر الدر المنثور کے اندر نقل کیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں آیت کریمہ میں فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہے. فضل سے مراد کون ہے؟ علم ہے. اور رحمت سے مراد محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہے. اور دلیل میں آیت کریمہ پیش کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. بے شک. یہ آیت کریمہ دلیل میں پیش کی گئی ہے. اور کس نے پیش کی؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے. سبحان اللہ. میں آپ سے بس توجہ چاہتا ہوں چند منٹ کے لیے کہ یہاں پر قرآن مقدس میں دو چیزوں پر خوشی منانے کے لیے کہا گیا ہے. نمبر ایک قرآن، نمبر دو رحمت. رحمت سے مراد محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا تفسیر ابن عباس کے مطابق. اور تفسیریں ایک آیت کی مختلف ہو سکتی ہیں، جب تک کہ ان میں تطبیق ممکن ہے تب تک کسی ایک کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا. بے شک. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ان دو چیزوں پر خوشی منائی جائے. نمبر ایک قرآن پر، نمبر دو محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی آمد پر. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں چیزوں پر خوشی منائی ہے؟ کیا کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے ہم کو؟ ہاں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ذالک یوم فیہ ولدت وفیہ انزل علی، یہی وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی ہے اور یہی وہ دن ہے جس میں مجھ پر قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن مقدس میں دو چیزوں پر خوشی منانے کے لیے کہا گیا، قرآن اور محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی آمد. واہ واہ. اور سبحان اللہ. سرکار نے دونوں پر خوشی منا کر کے بتایا، اپنی آمد کا بھی ذکر فرمایا اور قرآن کے نزول کا بھی ذکر فرمایا. انہی دو چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ہے اور انہی دو چیزوں کو رسول پاک علیہ السلام نے خود عمل کر کے بتایا ہے. واہ. اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے تھوڑی سی، چونکہ وہ دن بہت عظیم دن ہے، بے شک. وہ دن بے شک. بہت عظیم دن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات تو نہیں لیکن علم سے وابستہ حضرات جانتے ہیں، درسگاہ سے وابستہ حضرات بخوبی جانتے ہیں، ہمارے ابتدائی طلبہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہاں پر حدیث پاک کے اندر اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا گیا ہے، قریب کا نہیں استعمال کیا گیا ہے. اور بلاغت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب قریب کے مقام میں بعید کا استعمال کیا جائے تو وہ یا تو تعظیم پر دلالت کرے گا یا اہانت پر دلالت کرے گا، اس چیز کی عظمت پر دلالت کرے گا یا اس چیز کی اہانت پر دلالت کرے گا. اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ذالک اس میں اشارہ کا جو استعمال کیا گیا ہے یہ تعظیم کے لیے ہے یا اہانت کے لیے؟ تعظیم کے لیے. سبحان اللہ. یہ اس معاملے کو عظیم اور اس کی عظمت بتانے کے لیے کیا گیا ہے یا اس کی اہمیت گھٹانے کے لیے بیان کیا؟ عظمت بتانے کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک اس میں اشارہ استعمال کیا گیا وہ کتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، وہ کتاب کا. اس میں اشارہ قریب کے بجائے بعید کا استعمال کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پیدائش کے دن کی عظمت کو بیان کرے، صرف روزہ رکھ کر اس کی عظمت بیان نہیں کرے بلکہ اپنے الفاظ سے بھی اس کی عظمت کا اظہار کرے. بے شک. بے شک. ایسے جملے کا استعمال فرمائے کہ جس سے خود اس کی عظمت بلند ہوتی ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور وہ روزہ رکھ کر کے.
اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، مگر اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا تھا، آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ پوائنٹ ہے. آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ تو ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ یہ بات ہم کو بتانے سے پہلے کاش ایک بار تم نے روزہ رکھ کر کے دکھا دیا ہو. سبحان اللہ. جو حدیث تم نے ہم کو پڑھ کر کے بتائی ہے، کاش ایک مرتبہ تم نے خوشی میں روزہ رکھ کر کے دکھا دیا ہوتا. واہ، بہت اچھی اور بات. اللہ کے رسول نے 12 ربیع الاول شریف کو جو پیر آتی ہے اس دن روزہ رکھ کے نہیں، ہر پیر کو روزہ رکھ کر کے بتایا. تمہیں تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہر پیر کو روزہ رکھنا چاہیے. واہ، بہت اچھے. تمہیں تو ہر پیر کو روزہ رکھنا چاہیے. اب یہ مت کہنا کہ تم کیوں نہیں رکھتے ہو، چلو ہم عمل نہیں کر رہے، تم عمل کر لو، حدیث سے عمل کر کے تو دکھاؤ. ایک مرتبہ تو زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھاؤ. بہت اچھی بات. کبھی ایک مرتبہ تو تم نے زندگی میں روزہ رکھ لیا ہوتا، تب ہم جان لیتے کہ تم حدیثوں پر عمل کرنے والے ہو، تب تمہارے کھوکھلے دعوے کا اصلیت سامنے نکل کر کے آ جاتی. روزہ بھی ہم ہی سے رکھواؤ گے، مطلب خوشی ہم ہی سے منواؤ گے، کیونکہ ہم پیدا ہی خوشی منانے کے لیے کیے گئے. سبحان اللہ. بے ہمیں تو شک محمد مصطفیٰ کی آمد پر خوشی ہے بے شک اور رہے گی آخری سانس. انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن تم تو ایک مرتبہ خوشی کا اظہار کر کے دکھا دو. جب بھی ملا کریں کچھ مت کہا کرو، صرف حدیث پڑھ کے بتایا کرو کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تھا، ایک مرتبہ تو سنت ادا کر لو. چلو اسی پیر کو کر لو جو آ رہی ہے، ایک مرتبہ تو روزہ رکھ کر کے دکھا دو. ایک اور اعتراض آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول شریف جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ولادت کا دن نہیں ہے، ولادت کی تاریخ نہیں ہے، یہ وفات کی تاریخ ہے. ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ پھر ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ 9 تاریخ ہے. تو ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ 9 تاریخ کو جلوس نکال لو. بہت اچھی بات ہے. واہ. آپ 9 تاریخ کو خوشی منا لو، ہم 12 کو منا لیں گے. حدیث کا دم بھرنے والے علم فلک کے سائے میں نظر آتے ہیں. حدیث کا دم بھرنے والے صرف میلاد کا انکار کرنے کے لیے علم فلک کے سائے میں نظر آتے ہیں، علم فلک کا سہارا لیتے ہیں. حدیث کو کیوں چھوڑ جاتے ہو؟ کہاں کہاں چھوڑو گے؟ ابھی پیر کے روزے والی حدیث چھوڑ دیں. ابھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جو یہ حدیث پاک ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، حضرت جابر سے بھی یہی روایت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. تقریباً 1500 حدیثیں ابن ابی شیبہ سے بخاری کے اندر موجود ہے، تقریباً 3000 حدیثیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. کہاں چلا جاتا ہے وہ سب؟ اور پھر دوسری بات، ارے بھائی حدیث کا تم درجہ تلاش کر رہے ہو کہ کس درجے کی حدیث ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے. میں تم سے کہنا چاہوں گا کہ جس کام کے لیے تلاش کر رہے ہو پہلے اس کو تو دیکھ لو. فضائل اور مناقب کی بات ہو رہی ہے اور تم حلال و حرام کے احکام والی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہو. کیا بات ہے. ہم کس وادی میں ہیں، تم کس وادی میں ہو؟ یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ فضائل و مناقب میں جس درجے کی تم حدیث ڈھونڈ رہے ہو اس درجے کی کوئی قید لگائی گئی. بہت اچھی بات ہے. واہ. ہم کس وادی میں ہیں، تم کس وادی میں ہو؟ دوسری بات، کہا جاتا ہے کہ جن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تھی، صحابہ تو بہت غم میں تھے. بہت اچھی بات ہے، اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ نبی ہے. بے شک. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر فقط انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس حدیث پاک کو 50 سے زائد محدثین، حفاظ حدیث اور ناقدین حدیث نے اس حدیث پاک کی تصحیح کی ہے.
جس میں غیر مقلدین اہل حدیث کے دہلی کے بہت بڑے مجتہد میاں نذیر حسین دہلوی نے اس حدیث پاک سے خود استدلال کیا، انبیاء کے قبروں میں زندہ ہونے پر۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ وہ ایک ٹکڑا لگا گئے ہیں کہ وہ زندہ تو ہیں مگر ہمیں کیفیت کا نہیں پتا۔ ارے زندہ تو مان لیا نا، تو 12 ربیع الاول شریف کو مردہ کیوں کر دیتے ہو؟ یہ دہلی کا حوالہ ہے، اس لیے دیا میں نے آپ کو جی، یہ دہلی کا حوالہ ہے۔ صدیق حسن کا بھوپالی نے بھی یہی لکھا ہے، میاں نذیر حسین دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے۔ اہل سنت کے حوالے نہیں دے کے جاؤں گا آپ کو زیادہ۔ اچھی بات، اچھا پیغام۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جب ایک موقع پر اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ وبعد الموت، یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد بھی؟ وقد علمت، یہاں تک کہ ہڈیاں یعنی گل جاتی ہیں، کیونکہ صحابہ کا خیال تھا کہ قبر میں جانے کے بعد ہڈیاں گل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کی تصحیح غیر مقلدین اہل حدیث کے بہت بڑے محدث شیخ البانی نے بھی کی ہے صحیح سنن ابی داؤد کے اندر۔ صحیح سنن ابی داؤد کے اندر انہوں نے اس حدیث پاک کی تصحیح کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہ انہوں نے اس حدیث پاک کی تصحیح کی ہے۔ بہت بڑے ان کے محدث سے ایک حوالہ کافی ہے۔ جب اللہ کے نبی زندہ ہیں تو تم تو حدیث کا دم بھرنے والے ہو، کیوں نہیں مانتے ہو صحیح حدیثوں کو؟ ارے اتنا تو مان لو کہ زندہ ہے، کیفیت کا تمہیں نہیں پتا تو یہ تو قبول کر لو کہ زندہ ہے۔ جب تم 12 ربیع الاول کو یہ کہتے ہو کہ وہ وفات ہوئی ہے، وہ مردہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ارے تو کان کھول کر کے سنو، ہم زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں، مردہ بے شک، ہمارا نبی زندہ نبی ہے۔ اچھا دوسری بات، چلو مان لیتے ہیں اس روز اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، تو تم کہتے ہو کہ صحابہ اکرام نے غم منایا، تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ ارے خوشیاں بھی ہماری چھینو گے اور غم بھی ہم ہی سے منواؤ گے؟ ہماری خوشیاں بھی چھینو گے اور غم بھی ہم ہی سے منواؤ گے؟ تم نہ خوشی مناؤ گے نہ غم مناؤ گے، بہت اچھے۔ تم نہ خوشی مناؤ گے نہ غم مناؤ گے۔ تم نے تو کلیئر کر دیا کہ نبی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ صحابہ نے غم منایا۔ پہلی بات تو میں تم سے یہ کہنا چاہوں گا، صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث پاک پڑھو جس میں اللہ کے رسول نے 3 دن سے زیادہ سوگ سے منع کیا ہے، غم منانے سے منع کیا ہے۔ بے شک۔ اور یہ تو کچھ مدت جو بڑھتی رکھی گئی ہے وہ بیوہ کے لیے رکھی گئی، جس کا شوہر چلا جائے اس کے لیے رکھی گئی ہے۔ تمہارا کون سا شوہر چلا گیا ہے؟ تم اتنے دن تک غم منا رہے ہو۔ اور دوسری بات، تم کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ نے غم منایا، تو آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ غم منایا کیسے انہوں نے، کیا حالت تھی ان کی اس وقت۔ 3 دن تک ان کے گھروں میں چولہے نہیں جل پا رہے تھے، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبوی کی پناہ لے لی۔ تم نے 1 دن کے لیے بھی اپنا گھر چھوڑا ہے؟ تم تو سسرال کو جاتے ہو اس دن۔ تم نے اپنے گھر کا 1 دن بھی چولہا بند کیا ہے؟ نہیں۔ اچھا پھر یہ بھی چھوڑیے، ہو گیا نا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا نا۔ تیسری بات، کہتے ہیں کہ تم خوشی مناتے ہو۔ ہمارے عوام سے کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اور تم لوگ خوشی مناتے ہو۔ خوشی مناتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ان سے ایک بار یہ پوچھنا کہ ہم خوشی مناتے ہیں، یہ تو تم نے کہہ دیا، مگر ہم خوشی مناتے کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ یہ بھی تو بتا دو، ایک مرتبہ یہ بھی تو بتا دو کہ ہم خوشی مناتے کیسے ہیں۔ اور
کان کھول کر کے سنو، ان سے کہہ دو بالکل کہ اگر پہلے تو تم ہماری خوشی منانے کا طریقہ دیکھ لو کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات ذکر کرتے ہیں، فضائل ذکر کرتے ہیں، خصائل ذکر کرتے ہیں، شمائل کا ذکر کرتے ہیں، اطعام طعام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں جو کچھ جائز ہے، جو کچھ قرآن مقدس میں جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ کان کھول کر کے سنو کہ اگر اس موقع پر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا یہ خوشی منانا ہے تو آپ خوشی منائیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات کا ذکر کرنا، فضائل، مناقب، خصائل، شمائل کا ذکر کرنا یہ خوشی منانا ہے تو ہاں ہم خوشی منائیں۔ تم کو کیا تکلیف ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ سب ہیلے بہانے ہیں، قرآن مقدس سے یا حدیث پاک سے کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ تمام جتنے کام ہم کرتے ہیں سب کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بس اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، چونکہ چند چیزیں تھیں بتانا ضروری تھی، جلوس محمدی قریب ہے اس لیے آپ سے عرض کی، باقی آپ اپنے علماء اکرام سے جمعے کے منبر سے انشاءاللہ العزیز سنتے رہیں گے اور پتہ چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ میں بس آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کیجئے اور اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجئے اور نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، حج کریے، زکوٰۃ دیجئے، ٹھیک ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو۔ تو جنت میں کتنے تالے ہوئے؟ کتنے تالے ہوئے؟ 2۔ تو پہلا کون سا والا کھلے گا؟ باہر والا، وہ کیا ہے؟ اس کے بعد اندر والا تالا کھلے گا۔ اگر باہر والا تالا صحیح سے نہیں کھول پائے آپ تو کیا اندر داخل ہو جائیں گے؟ پہلی چابی جو ہے نا وضو جو ہے نا وہ نماز کی کنجی ہے، اگر وہ چابی صحیح نہیں ہوگی تو ہرگز آپ اندر داخل نہیں ہو پائیں گے، ہرگز آپ اندر داخل نہیں ہو پائیں گے۔ بس میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہوں گا اور اتنی توجہ چاہوں گا کہ آپ وضو کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ آپ اپنا چہرہ دھوتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، آپ اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں، کس لیے؟ کیا آپ کے چہرے پر گندگی لگی ہوئی ہے؟ کیا آپ کے ہاتھوں پر گندگی لگی ہوئی ہے؟ کیا آپ کے پیروں پر گندگی لگی ہوئی ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں دھوتے ہیں؟ پھر کیوں دھوتے ہیں؟ کس لیے آپ سے دھلوایا جا رہا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ کے رسول تو یہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نہ ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ اللہ ہمارے جسموں کو دیکھتا ہے، اس کے باوجود ہماری صورت بھی دھلوائی جا رہی ہے، ہمارے جسم کو بھی دھلوایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ جب اللہ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، جب اللہ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا تو پھر آیا ہم سے کیوں جسم کو دھلوایا جا رہا ہے؟ کیوں ہم سے ہماری صورتوں کو دھلوایا جا رہا ہے؟ توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اس کی وجہ ہے کیوں دھلوایا جا رہا ہے، کیونکہ وضو تطہیر ظاہر کا نام نہیں، تطہیر باطن کا نام ہے۔ وضو تطہیر باطن ظاہر کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ تطہیر باطن کا ذریعہ ہے، ہمارے باطن کو پاک و صاف کرایا جا رہا ہے۔ وضو صرف اور صرف ایک ناپاکی سے پاکی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ایک گناہ سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو چھوٹی ناپاکی ہو جائے، مثلاً آپ پیشاب ٹوائلٹ وغیرہ میں چلے جائیں تو آپ کا وضو چلا جاتا ہے، آپ آ کر کے وضو کر لیتے ہیں، یہ چھوٹی پاکی سے، چھوٹی ناپاکی سے پاکی کا ذریعہ ہے، چھوٹی پاکی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر آپ پر غسل فرض ہو جائے تو آپ غسل کرتے ہیں، وہ بڑی ناپاکی سے بڑی پاکی ہے، بڑی ناپاکی کے لیے بڑی پاکی کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، آپ نے سنا ہوگا اپنے علماء اکرام سے کہ جب آپ کا وضو چلا جائے تو آپ وضو کریے، چھوٹی ناپاکی ہو جائے تو وضو کیجئے، بڑی ناپاکی ہو جائے تو
غسل کیجیے. کیا پاکی کی یہی دو ذریعے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ ان چھوٹی اور بڑی ناپاکی سے پاکی کے دو ہی ذریعے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ قرآن میں 3 طریقے بیان کیے گئے. نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل، نمبر 3 تیمم. نمبر 3 تیمم. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وضو چھوٹی ناپاکی سے پاکی کا ذریعہ ہے، اسی طرح وضو جو ہے وہ چھوٹے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو جس عضو کو دھوتا ہے اس کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. ناخن کے نیچے سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. اب سنیے، آپ کیوں دھلوایا جاتا ہے آپ سے آپ کا چہرہ؟ کیوں دھلوایا جاتا ہے آپ سے آپ کا ہاتھ؟ کیوں دھلوایا جاتا ہے آپ سے آپ کا پاؤں؟ ابھی آپ باہر سے آ رہے ہیں نا، بازار سے آ رہے ہیں نا، آنکھ کا کہیں غلط استعمال ہو گیا ہوگا، آنکھ کا کہیں غلط استعمال ہو گیا ہوگا، کہیں کسی سے کوئی غلط بات سنی ہوگی، زبان کا کہیں غلط استعمال ہو گیا ہوگا، کہیں کچھ غلط استعمال کیا ہوگا، ہاتھ کا کہیں غلط استعمال ہوا ہوگا، پیر کا کہیں غلط استعمال کیا ہوگا. ابھی خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنے پاؤں کو دھو، پہلے اپنے پاؤں کو پاک کر لو، پہلے اپنے ہاتھوں کو پاک کر لو، پہلے اپنی نگاہوں کو پاک کر لو، پہلے اپنے کانوں کو پاک کر لو، پہلے اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو پاک کر لو، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اب قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں برائی اور بے حیائی. بے شک سبحان اللہ. اب روکے، پہلے تو وہ ذریعہ تو حاصل کر لو. تو چھوٹے، جس طرح چھوٹی ناپاکی سے پاکی کا ذریعہ وضو، اسی طرح چھوٹے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ وضو. اب اگر یہ ذریعہ نہ ہو، وضو کا آپ قادر نہ ہو، تو آپ تیمم کرتے ہیں. تو اگر ناپاکی حاصل ہو جائے، ناپاک ہو جائے تو وضو کر لیں گے، وضو نہیں ہوا تو تیمم کر لیں گے. لیکن اگر کوئی چھوٹا گناہ کر لے اور آپ کے پاس وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کیسے کریں گے آپ؟ کیا گناہ کا بھی کوئی تیمم ہے؟ گناہ کا بھی تیمم ہے. آپ کے پاس ابھی پانی نہیں ہے نا وضو کرنے کے لیے، تو آپ فوراً سچی دل سے اللہ سے استغفار کر لیجیے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان. اور اگر اتنا آئیں اور آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھ لیجیے، یہ تیمم ہے گناہوں سے پاکی کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ 10 رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو. ہمیں چاہیے کہ ہم اصلیت کو سمجھیں، حقیقت کو سمجھیں. تطہیر باطن کا ذریعہ ہے، ہم یہاں تطہیر باطن کے لیے آئے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. کعبے کی فضا گونجی، نبیوں کا سلام آیا، جب صبح ولادت میں وہ شاہ انام آیا. اسلام کی وقت کیا جب آپ ہوئے پیدا، تعظیم کو سجدے میں خود بیت حرام آیا. پندار کے بت ٹوٹے جب بیت مقدس میں آئے تھے عمر پیدل، ناکا پہ غلام آیا. نفرت کے اندھیروں میں الفت کی کرن پھوٹی جب پیکر خاکی میں وہ ماہ تمام آیا. ہے مسجد اقصیٰ کو اس رات پہ ناز اب تک، آغوش میں اس کی جب نبیوں کا امام آیا، آغوش میں اس کی جب نبیوں کا امام آیا. روضے پہ سلامی میں مصروف ملائک ہے، کوئی دم صبح آیا کوئی سرے ہے. دل کی دعا پہ ہم جب حشر کا ہو عالم، سرکار کہیں اس دم یہ میرا غلام ہے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.